علیکم، میں ہوں صدف یعقوب اور آج میں جس ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوئی ہوں وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے کیا پڑھا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ حضرت بی بی مریم جو ہیں ان کے بیٹے تھے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام جو تھے حضرت مریم کی انہوں نے تربیت کی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی حضرت زکریہ علیہ السلام کی ساری سٹوری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کیسے جو ہے نا حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے کیسے بی بی مریم کی تربیت کی۔ اور بی بی مریم جو تھی وہ عمران نامی شخص کی بیٹی تھی اور بہت ہی عبادت گزار تھے۔ ان کے جو والد محترم تھے وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے بہت پکے اور سچے دوست تھے۔ اس طرح حضرت بی بی مریم کی پیدائش سے پہلے ہی میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ بی بی مریم کی پیدائش سے پہلے ہی عمران جو تھے وہ وفات پا چکے ہوئے تھے، تو بی بی مریم جو ہے وہ بعد میں ان کی پیدائش ہوئی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بی بی مریم کی جو ماں تھیں انہوں نے منت مانی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بیٹا دیں گے تو ہم مسجد کی نظر کریں گے، اور جب بیٹی ہوئی تو انہوں نے ان کا نام مریم رکھا، اور مریم رکھنے کے بعد انہوں نے اس منت کو پورا کیا، حالانکہ وہ بیٹی تھی اور لیکن بیٹی ہونے کے باوجود آپ نے مسجد اقصی کی ان کو خدمت کرنے کے لیے ان کو نظر کیا، منت پوری کی، اور اس طرح حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کو اس مسجد میں رہ کر ان کی تربیت کی۔ جو بی بی مریم تھی وہ بہت پاک پارسا عورت تھی، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ ایک کمرے میں اپنے آپ کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا، ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو دل تھا وہ نور ایمان سے منور کیا ہوا تھا۔ ان کے دل میں اللہ کی محبت بٹھا دی تھی۔ حضرت مریم بڑے اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ کا بہت خاص کرم تھا، کیونکہ جب وہ عبادت میں مشغول ہوتی تو آپ کے کمرے میں ہی رزق عطا کیا جاتا، بے موسمی پھل، یعنی کہ سردیوں میں گرمیوں کے اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل دیتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بہت حیران ہوتے تھے یہ چیزیں دیکھ کر، اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ مریم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ ایک دن بی بی مریم جو ہے مسجد کی مشرقی کونے میں نماز ادا کر رہی تھیں اور مصروف تھیں عبادت میں کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرد کی شکل میں ان کے سامنے آ گئے۔ حضرت مریم جو تھیں وہ بہت زیادہ ڈر گئیں اور بولیں خدا سے ڈرو اور خبردار مجھے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے ایک بھی قدم آگے بڑھایا، میں تمہارے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ ایک فرشتہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً کہا کہ ڈرو نہیں، میں کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے ایک بیٹا بخشوں جو بڑا نیک اور مبارک ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے تھے، اور حضرت جو بی بی مریم نے کہا کہ میری تو شادی نہیں ہوئی، پھر میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے لیے سب آسان ہے، وہ بن باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے اور اسے ہر بات پر قدرت ہے، تو بس جس چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے، بس ایک کن کی دیر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن تو وہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کو حمل ٹھہر گیا، اور جب حمل کی مدت پوری ہوئی تو آپ کو تکلیف شروع ہو گئی۔ آپ ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ گئیں تاکہ کوئی بچہ پیدا ہوتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، تب ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی کہ مریم غم نہ کر، تجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، درخت کو ہلا، یہ تجھ پر تازہ تازہ کھجوریں گرائے گا اور تم اسے کھا کر طاقتور ہو جاؤ، اور چشمے کا پانی جاری کر دیا، اس کا میٹھا پانی پیو۔ اے مریم، تمہیں عیسیٰ کا پیدا ہونا مبارک ہو، اللہ اسے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اگر کوئی تجھ سے اس بچے کے بارے میں پوچھے تو کوئی جواب نہ دینا اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ اس سے پوچھو۔
اب آپ بچے کو لے کر اپنے محلے میں چلی گئیں اور محلے والوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا یہ مریم تمہاری گود میں کیا ہے؟ سب حیران تھے کہ یہ مریم کہاں سے یہ بچہ لے آئی، مریم یہ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ سب بول رہے تھے یہ تو بچہ ہے اور کہاں سے لائی ہو؟ حالانکہ بی بی مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، لیکن کسی نے یہ بات نہیں بولی کہ یہ تمہارا بچہ ہے۔ اس پر آپ نے کوئی جواب دینے کی بجائے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اس سے پوچھ لو۔ لوگ اور زیادہ حیران ہو گئے کہ اسے کیسے پوچھے، بھلا گود میں بچہ بول سکتا ہے؟ تو کسی نے غصے میں کہا مریم کیا ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ ہم گود کے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ بی بی مریم نے کہا کہ تم بھی پوچھو اور میں بھی پوچھتی ہوں، اس سے پوچھو۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بات شروع کر دی اور فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور عن قریب میں نبی بنوں گا، مجھے ایک کتاب بھی ملے گی اور اس کا نام انجیل ہے۔ میں لوگوں کو نیکی کے راستے پہ چلاؤں گا۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں نماز ادا کروں، روزہ رکھوں، زکوٰۃ دوں اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک رکھوں۔ اللہ نے مجھے گناہ گار، تکبر کرنے والا اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہو اس دن پر جب میں پیدا ہوا، اس دن پر جب میں مروں گا اور اس دن پر جب میں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو تھی۔ وقت گزرتا گیا، جب آپ 30 برس کے ہوئے تو اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، انہیں سیدھا راستہ دکھائیں، کیونکہ اب بنی اسرائیل دین پر چلنا چھوڑ چکے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے مال جمع کرنے میں حلال حرام کی تمیز بھی چھوڑ دی ہوئی تھی، حتیٰ کہ اب انہوں نے قیامت، آخرت اور حساب سے بھی انکار کرنا شروع کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے یہود آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائے، آپ کی مخالفت کی، آپ کا حکم ماننے سے انکار کیا، اور سوائے چند حواریوں کے آپ پر کوئی ایمان نہ لے کر آیا۔ جب آپ بنی اسرائیل پر گئے تو چند حواری تھے جو آپ پر ایمان لے کر آئے۔ حواری خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے اور کہتے تھے کہ ان کی تعداد صرف 12 تھی۔ پھر ان منکرین نے آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ سے آپ کی نبوت کی دلیل مانگی، جو کہ ہر نبی کو تنگ کرتے ہیں، اور ہر نبی کو یہ جو وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں علاقے کے، وہ یہ دلیل ضرور مانگتے ہیں کہ تم نبی ہو تو دلیل بتاؤ۔ آپ نے ان کے سامنے اپنی نبوت کی سچائی پر ایک نہیں کئی دلیلیں پیش کی، جن کو دیکھ کر عقلیں دھنگ رہ جاتی۔ چنانچہ آپ مٹی کا گارا لیتے، اس سے ایک پرندے کی مورتی بناتے اور پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑنے لگتی۔ کسی نبینہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو وہ نبینہ جو اللہ کے چاہنے سے وہ دیکھنے لگ جاتا۔ کسی برس یا کوڑ والے کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اس کا سارا مرض ختم ہو جاتا، وہ صحت مند ہو جاتا، اور آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ کے بتلانے سے آپ علیہ السلام لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا پی کر آئے ہو اور تمہارے گھروں میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اور معجزات، اس سے زیادہ اور دلیلیں کیا ہوں گی؟ مگر افسوس کہ ان سب معجزات کو دیکھ کر بھی یہودی علماء نے آپ کی مخالفت کو ترک نہ کیا اور لوگوں کو آپ کے پاس آنے سے روکتے رہے تاکہ وہ ایمان کی دعوت نہ سنیں۔ پھر انہوں نے آپ کو قتل کر دینے کی سازشیں بھی تیار کرنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے انہوں نے روم کے بادشاہ سے مدد بھی طلب کی اور اس سے یہ جھوٹ بولا کہ عیسیٰ تم سے تمہارا تخت چھیننا چاہتا ہے۔ بادشاہ یہ شکایت سن کر طیش میں آ گیا اور تفتیش کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر آپ کو گرفتار کر کے پھانسی دینے کا بھی حکم جاری ہو گیا تھا۔ چنانچہ شاہی فوجی جو تھے وہ آپ کو تلاش کرنے لگے۔ آپ ان سے بچنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے اور بالکل چھپ گئے۔ اس دوران آپ کے حواری آپ کے ساتھ رہے اور یہ دیکھ کر بادشاہ نے انعام کا اعلان کر دیا، جو حضرت عیسیٰ کا پتہ بتائے گا اسے ایک اچھا خاصا انعام دیا جائے گا۔ یہاں شیطان ایک حواری کو ورگلانے میں، بہکانے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے محض انعام کی لالچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر دی، لیکن اللہ نے بھی اس کو نقد سزا دی۔ اسی وقت وہ یوں کہ جب سپاہی
اس حواری کو مخبری پر آپ کو گرفتار کرنے پہنچا تو اللہ نے اس حواری کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ سپاہی اسے عیسیٰ سمجھ کر زنجیروں میں جکڑ کر دربار لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا۔ اس شخص کو تو اپنی خیانت کی فوری سزا مل گئی۔ سپاہی سمجھتے رہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، تو یہ بھول گئے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے آپ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا اور قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر اتاریں گے تاکہ کافروں سے بھری زمین کو دوبارہ کفر سے پاک کریں۔ یہاں پر میں ایک چیز جو ہے نا کوٹ کرنا چاہوں گی کہ دوبارہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے لیے لوگوں کو بھیجیں گے، لیکن نبوت ان میں نہیں، نبی وہ نہیں ہوں گے۔ نبی وہ جو تھے اس ٹائم پہ وہ نبی بن چکے، اور اب جب دوبارہ قیامت کے روز آئیں گے، یعنی کہ قیامت سے پہلے آئیں گے، تو وہ نبی نہیں ہوں گے کیونکہ نبوت کے دروازے بند ہو چکے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے ضرور بھیجیں گے لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے۔ ہمیں ان سب باتوں کی خبر تھی، ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جن کے آنے کی بشارت خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، کہ بتایا تھا کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پہلے ہی دے دی تھی کہ ایک وقت میں نبی آئے گا اور جن کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ویڈیو تھی وہ اس میں سب سے زیادہ ان کا جو بہت مشہور معجزہ تھا کہ ان کے پاس ایک عصا تھا اور وہ عصے سے جو ہے نا وہ مارتے تھے اور زمین سے پتھر سے چشمہ ابل آتا تھا، اور ایک جو معجزہ بہت زیادہ اہم ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ اسی طرح جب ان کی والدہ محترمہ وفات پائیں بی بی مریم، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے حکم کریں تو میں آپ کو دوبارہ زندہ کروں، تو بی بی مریم کے بیان کے مطابق انہوں نے بولا کہ میں اتنی تکلیف دوبارہ نہیں لے سکتی کہ میں دوبارہ جو ہے نا میری جان نکالی جائے تو مجھے دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ تو یہ جو ہے نا ان میں یہ ایک بہت اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کی طاقت دی ہوئی تھی کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر لیتے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس سٹوری کو بتانے میں تھوڑا سا، کیونکہ ظاہری بات ہے مذہب کا بیچ میں آ جاتا ہے، یہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ میں نے بک سے پڑھی ہیں اور میری اس میں اپنی کوئی بات نہیں ہے۔ پلیز اگر کسی عیسائی کی یا کسی بھی کرسچن کی میری اس بات سے تکلیف ہو یا میں کوئی بھی غلط کہہ گئی ہوں بات، تو پلیز معذرت ہے، کیونکہ میں نے جیسا پڑھا ہے میں ویسے ہی بتا رہی ہوں۔ مجھے اس سے زیادہ یعنی کہ اور بھی اگر میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی تو یہ دل آزاری نہ ہو جائے۔ یہ میں نے بک سے پڑھا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، میرا اس چیز پہ ایمان ہے، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے۔ میں نے صرف انفارمیشن کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے، کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں۔ اگر پھر بھی کوئی الفاظ کا چناؤ یا کوئی جملہ آپ لوگوں کی دل آزاری کا سبب بنے تو میں ابھی سے معذرت کرتی ہوں۔ مجھے تھوڑا سا ڈر تھا کیونکہ اس میں مذہب کا جو ہے نا کوئی ایشو نہ کریٹ ہو جائے، تو اس لیے میں اس کو بناتے ہوئے تھوڑا سا ڈری تھی، لیکن میں نے جسٹ انفارمیشن کے لیے یہ ویڈیو شیئر کی ہے، کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں۔ اچھا جی، اس سبق سے ہمیں مورل کیا ملتا ہے؟ تقوی اختیار کرنے والا اپنے تقوی کا بہت زیادہ پھل پاتا ہے۔ مال کا لالچ اور خیانت آدمی کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ کے دین کی مدد دنیا اور آخرت میں سعادت کا سبب ہے۔ بہت ہی اللہ کے بہت پیارے نبی تھے اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی لفظ کا چناؤ غلط ہو جائے تو پلیز میں اس چیز کے لیے معذرت خواہ ہوں آپ سے۔ یہ جسٹ انفارمیشن کے لیے تھی ویڈیو، یہ کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں تھی۔ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن بٹن بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچے۔ اور مجھے پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی بہن کے لیے دعا کر دیا کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔